اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عشاء کی فضیلت۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کی بے شمار فضیلت و اہمیت ہے۔ جس کام میں مشکل زیادہ ہو اس کام میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ عشاء کے وقت میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں۔ اصطلاحی معنی رات کی ابتدائی تاریکی میں پڑھے جانے والی نماز کو نماز عشاء کہتے ہیں۔ چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو نماز عشاء کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کی نماز زیادہ محبوب تھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقوں پر نماز عشاء اور نماز فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت عشاء کی نماز میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ منافق ان نمازوں میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کو نہ سلائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 راتیں مسجد میں باجماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بالخصوص عشاء کی نماز کی بہت اہمیت و فضیلت ہے، لہٰذا بالخصوص عشاء کی نماز کی پابندی فرمائیے اور بالعموم تمام نمازوں کی پابندی کی نیت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہوتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا۔